بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، شیروں کو ہمیشہ سے ہی تشدد، درندگی اور ایک مضبوط قوت ارادی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور شیر اس درندگی کی ایک زندہ مثال ہوتے ہیں جو کہ جنگل کی زندگی کا ازلی حصہ سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ شیروں سے درندگی اور تشدد کی ہی امید کی جا سکتی ہے، لیکن 2006 میں 6 شیروں کے گروپ نے درندگی کی وہ مثال رقم کی جو کہ آئندہ آنے والے شیروں کے لیے حاصل کر پانا شاید ہی کبھی ممکن ہو پائے۔ ان نے اس قدر درندگی سے اپنی بادشاہت قائم کی کہ ایک لمبے عرصے تک ان کے سامنے کوئی شیر نہ آ سکا، حتیٰ کہ یہ قاتل شیر افریقہ کے 40% شیروں کا صفایا کر گئے۔ ناظرین، شیروں کے موضوع پر شاید کوئی سب سے ایجوکیٹڈ ایکسپرٹ بھی اس بات کا اندازہ نہ لگا سکتا ہوا ہوگا کہ 6 شیر بھائیوں کا یہ گروپ افریقہ کے 1,70,000 ایکڑ رقبے پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ ان شیروں کو مپوگو لائنز کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سب سے پہلے ہم فیکٹیکل کے ناظرین کو ان بھائیوں کا تعارف کراتے چلیں۔ سب سے پہلے مکولو آتا ہے جو کہ ان تمام بھائیوں میں سے بڑا تھا، اور باقی بھائیوں کے علاوہ یہ وہ واحد شیر تھا جو کہ ان کا اصل بھائی نہیں تھا۔ اس بایولوجیکل ڈفرینس کی وجہ سے مکولو اپنے بھائیوں سے قد میں کافی بڑا تھا، اور یوں یہ ان کا لیڈر بن گیا۔ اس کے بعد دوسرے شیر کو ماہرین نے پریٹی بوائے نام دیا، جو کہ اتنا عقل مند شکاری تھا کہ اس کے چہرے پر سب سے کم زخموں کے نشانات تھے، اور اس وجہ سے اس کو یہ نام ملا۔ نمبر 3 پر مسٹر ٹی آتا ہے۔ نمبر 4 پر سکار نامی شیر ہے جو کہ لڑائی میں لگنے والے اپنی کمر پر ایک زخم کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ نمبر 5 پر ڈریڈ لاکس آتا تھا، اور نمبر 6 پر کنکی ٹیل نامی شیر آتا تھا جس کے دم پر ایک عجیب سا خم تھا جس سے ماہرین اس کو پہچان لیا کرتے تھے۔ لیکن آخر ان کی بادشاہت شروع کیسے ہوئی؟ ناظرین، جب یہ شیر جوان ہوئے تو ان کو ان کے خاندان سے نکال دیا گیا۔ شروع میں تو ان کو کچھ خاص شکار نہیں ملتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ 6 بھائی بڑے جانور جیسے بھینسیں، گینڈے، حتیٰ کہ زرافوں تک کبھی شکار کامیابی سے کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ شیر بھینسوں کے شکار میں اس قدر ایکسپرٹ ہو گئے کہ یہی بات بعد میں ان کی کامیابی کی وجہ بنی۔ جب شکار شروع ہوتا تو تمام 6 کے 6 بھائی اکٹھے کام کرتے۔ مکولو ہمیشہ حملے کا ڈائریکٹر ہوتا، اور مسٹر ٹی اور کنکی ٹیل ہمیشہ بھینسے پر سامنے سے فیصلہ کن حملہ کرتے، اور یہ دونوں اس قدر غصے کا اظہار کرتے نظر آتے جو کہ شیروں میں بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسٹر ٹی تو اس قدر لڑاکو تھا کہ زیادہ گوشت کے لیے وہ اپنے بھائیوں سے بھی لڑ پڑتا تھا۔ گمنامی کی زندگی کے بعد سب سے پہلی بادشاہت کا قیام ان شیروں نے 2006 میں عمل میں لایا، جب یہ شیر سابی سینڈ ریجن کے ایک علاقے میں گھس گئے جہاں پر 4 شیروں کی حکومت تھی۔ ان 4 شیروں نے ان کا چیلنج ایکسیپٹ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مپوگوز نے ان میں سے ایک کو جان سے مار دیا، اور یوں باقی کے 3 شیروں کے پاس اپنی سلطنت کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کے بعد ان شیروں نے اس جھنڈ کے 11 بچے مار دیے، اور ایسا شیر ہمیشہ کرتے ہیں جب بھی وہ کسی نئے جھنڈ پر قبضہ کر لیں۔ ناظرین، فاتح شیر سابقہ شیروں کے بچوں کو کیوں مار ڈالتے ہیں، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، اور اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں یس لکھ کر اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں۔ ہم اس موضوع پر یقیناً ایک ویڈیو آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اس کے بعد ان شیروں نے اپنی سلطنت کو بڑا کرنے کے لیے قریب کے جھنڈوں پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا، اور اس قدر غصہ ان شیروں میں بھرا تھا کہ کچھ ہی عرصے میں یہ شیر 110 شیروں کو قتل کر چکے تھے۔ ان کا یہ نمبر 110 سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شیر تو ماہرین کو مرے ہوئے ملے، لیکن ماہرین کے مطابق ان شیروں کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ 1,70,000 ایکڑ کے رقبے پر نظر رکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ مپوگو برادرز نے پاس کے سن ڈرائیو پرائڈ، اوٹاوا پرائڈ اور ٹلالا پرائڈ پر بھی قبضہ کر لیا، جن پر بے انتہا طاقتور شیروں کی حکومت تھی، اور یہ بھی کافی ممکن ہے کہ کئی اور جھنڈوں میں بھی ان کے بچے موجود تھے، اور جیسے بہت سے شیروں کو بے انتہا کم دورانیے میں مارنا اور ان کے بچوں کو بھی قتل کرنا کافی نہیں تھا۔ ان شیروں کو ایک ایسی لت بھی لگی جو کہ آج سے پہلے کبھی بھی شیروں میں دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ ناظرین، شیر جھنڈ پر قبضہ کرنے کے بعد بچوں کو تو مارتے ہیں، لیکن مپوگو برادرز بچوں کو مارنے کے بعد ان کے گوشت کو کھا بھی جایا کرتے تھے۔ ان بھائیوں میں سے مسٹر ٹی نامی شیر بچوں کو کھا جانے کے لیے سب سے زیادہ مشہور تھا، جس وجہ سے اسے شیطان کہہ کر بلایا جانے لگا۔ مسٹر ٹی کا اس وجہ سے اپنے بھائیوں سے بھی جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ یہ اپنے بھائیوں کے بچوں کو بھی کھا جایا کرتا تھا۔ یہی عادت ان شیروں کے زوال کی وجہ بھی بنی، اور یہ سب ڈیٹیلز ہم آپ کو اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں بتائیں گے کہ کیسے مسٹر ٹی اور کنکی ٹیل کو اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر جانا پڑا، پھر ان دونوں کا انجام کیا ہوا، اور ان کے جھنڈ کے سردار یعنی مکولو جو کہ سب سے طاقتور شیر تھا، اس کا انجام کیا ہوا، اور کیا ان میں سے کوئی شیر واپس اپنے بھائیوں سے مل سکا یا نہیں، یہ بھی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔